الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد، تھوڑی دیر بس، وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین۔ اللہم اغفر لشیوخنا ولمشائخہم ولوالدینا ولوالدیہم وللمسلمین والمسلمات یا رب العالمین۔ اللہم اصلح ولاۃ امرنا وثبت اقدامنا وتوفنا مسلمین، اما بعد۔ سب سے پہلے سورہ زمر کی آیت جس میں اللہ تعالیٰ دو گروہ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ وہ دو گروہ یہ ہے، ایک تقدیر کو ہی سب کچھ سمجھ لیا اور ایک اپنے عمل کو ہی سب کچھ سمجھ لیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کا قول نقل کرتے ہیں، ان تقول یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین۔ جب موت آ جاتی ہے، جو بندہ عمل نہیں کیا، عمل سے دور رہا، تو وہ کہتا ہے کہ کاش میں عمل کر لیا ہوتا، اپنے عمل ہی کو سب کچھ سمجھنے لگا، کہتا ہے کہ کاش میں اپنے عمل کر لیا ہوتا، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور بدبختوں میں سے نہیں ہوتا، اچھے لوگوں میں سے ہوتا۔ اچھا، دوسرا بندہ وہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی ذکر کرتے ہیں کہ دوسرا بندہ کیا کہتا ہے، لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے، کیا ہے، یہ تقدیر کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، یہ سمجھتا کیا ہے، ہم لوگ مجبور ہیں، کیا ہے، ہم لوگ مجبور ہیں۔ لو ان اللہ ہدانی، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت نہیں دیا، اگر اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے تو ہم بھی متقی ہوتے۔ ایک تقدیر کا انکار کر دیا، سب کچھ عمل کو سمجھا، اور ایک کیا ہے، اپنے آپ کو سمجھا کہ ہم تقدیر ہی کے پیروکار ہیں، تقدیر میں اللہ تعالیٰ جو لکھ دیے ہے وہی ہونے والا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ہم کو متقی لکھتے تو ہم جنت میں جاتے، تو دونوں ہی کہاں گئے، جہنم میں۔ دونوں کا عقیدہ خراب رہا۔ صحیح عقیدہ کیا ہے کہ آدمی عمل بھی کرتے رہے اور تقدیر میں جو لکھا ہے اس کو ہونا ہے۔ اچھا، زمر اس کا نام کیوں ہے؟ زمر مطلب ہوتا ہے گروہ، گروہ بول لیں یا ایک وقت بول لیں، ایک گروپ بول لیں، ٹھیک ہے، زمر مطلب یہ ہوتا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ زمر کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، دو زمر ہیں، دو زمرے ہیں، کیا، کون کون؟ ایک زمرہ وہ ہے، ایک زمر وہ ہے جو جہنم میں جاتا ہے، اور دوسرا زمر وہ ہے جو جنت میں جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں زمر کے بارے میں۔ کون سا زمر؟ کون ہے زمر؟ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، کیا ہے، جو لوگ کفر کیے، جو لوگ اللہ کی باتیں نہیں مانے، جو لوگ اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لیے، تو کہاں گئے، جہنم کی طرف، اس کا منہ موڑ دیا گیا، جہنم کی طرف پھینک دیا گیا۔ جہنم کی طرف جب لے جایا جا رہا تھا تو جہنم کا جو داروغہ ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ تمہارے پاس الم یاتیکم رسل، کیا تمہارے پاس سمجھانے بجھانے والے نہیں آئے تھے، تم کو ڈرانے والے نہیں آئے تھے، اس جہنم سے روکنے والے نہیں آئے تھے؟ تو کہتا ہے کہ آئے تھے لیکن ان کی بات نہیں سنی۔ یہ ایک زمر ہے۔ دوسرا زمر وہ ہے جو کہتے اللہ تعالیٰ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِلَىٰ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جو اپنے رب سے ڈرے، تقوی اختیار کیے، گناہوں سے بچے، نیکی انجام دیے، تو کیا ہے، جنت کی طرف جا رہے ہیں، جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ جنت کا داروغہ دیکھ کر کہتا ہے سلام علیکم، کیا ہے، سلامتی کے ساتھ رہو، بھلائی کے ساتھ رہو، طیبتم، کیا ہے، ہمیشہ اچھا رہو، فادخلوها خالدین، اور وہاں جا رہے ہو جہاں کبھی موت نہیں آنے والی ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنا سلامتی کے ساتھ۔ یہی اللہ تعالیٰ جنت کی صفت بھی بتاتے ہیں، کیا ہے، جنت میں جب جنتی جائے گا، لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، اس میں گالی گلوچ نہیں سنے گا، چگلی نہیں سنے گا، کوئی ایسا قول نہیں سنے گا جس سے تکلیف ہو۔ کیا سنے گا؟ الا قیلا سلاما سلاما، جنت میں کیا سنے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک دوسرے سے جنتی جب ملیں گے گالی نہیں دیں گے تو کیا کہیں گے؟ سلام کہیں گے۔ اچھا،
اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ زمر کے بعد سورہ غافر اللہ تعالیٰ حاملین عرش کے بارے میں، جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ان کی دعا کو نقل کرتے ہیں. کیا ہے وہ لوگ دعا کرتے ہیں کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے. کہتے ہیں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ آمَنُوا. اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت بہت وسیع ہے، تو آپ نے اسی رحمت سے، اسی مغفرت سے جو ایمان لائے ان کو معاف فرما دیجیے. وقیہم عذاب الجحیم، اور جہنم سے ان کو بچا لیجیے. وقیہم السیئات، اور ان کو گناہوں سے بچا لیجیے. ومن تق السیئات فقد رحمتہ، اور جس کو آپ نے گناہوں سے بچا لیا وہ اس کے اوپر آپ کی خاص رحمت ہو گئی. اس کے اوپر آپ کیوں؟ اس سے پہلے کل کا درس میں ہم لوگ سن لیے تھے کہ سب سے اعلیٰ جو بندہ تھا وہ کثرت سے نیکیاں کرتا ہے، کیا ہے، اور گناہوں سے بچتا ہے. کس کے رحمت سے، کس کے فضل سے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کا توفیق نہیں دے تو ہونے والا نہیں. اچھا، اس کے بعد سورہ غافر میں ہی اور ایک دعا کرتے ہیں ربنا وادخلہم، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. ایسا دعا کس کے لیے کرتے ہیں؟ مومنوں کے لیے. کون؟ حاملین عرش، جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. اچھا، اس کے بعد اور ایک آیت اللہ تعالیٰ فرعون کے عذاب کے بارے میں فرماتے ہیں. فرعون کو عذاب ہوا، کہاں کہاں عذاب ہوا؟ کہتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. فرعون کو رات اور دن دونوں ہی وقت میں اس کو آگ لپیٹ رہی ہے. اور کہتے ہیں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت قائم ہوگی، ٹھیک ہے، تو کہیں گے اللہ تعالیٰ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، فرعون کو اور ان کے ماننے والوں کو سب کو جہنم میں پھینک دو. اچھا، یہاں ایک سوال، جہنم میں ابھی پھینکا جا رہا تو اس سے پہلے کس چیز کا عذاب ہو رہا تھا؟ کہاں عذاب ہو رہا تھا؟ ہاں، کہاں عذاب ہو رہا تھا؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ قبر میں. جو لوگ یہ کہتے ہیں اور ڈھونگ رچتے ہیں کہ حدیث کو نہیں مانیں گے تو وہ لوگ قبر کے عذاب کا بھی انکار کرتے ہیں، لیکن بیچارے اس آیت سے محروم ہو گئے. پتہ چل گیا کہ قبر میں بھی عذاب ہونا ہے. اچھا، سورہ فصلت میں آیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. سب سے اچھا قول، سب سے اچھی بات اس کی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، توحید کی طرف بلاتا ہے اور نیکیوں کی طرف بلاتا ہے. اور کیا کہتا ہے؟ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، آؤ مسلمان بن جاؤ، میں بھی مسلمان ہوں. اچھا، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کہتے ہیں کہ برائی اور اچھائی کبھی برابر ہو سکتی نہیں ہو سکتی. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادفع باللتی هی احسن، بھلائی اور برائی اچھی کبھی ایک برابر نہیں ہو سکتی. تو کیا کیجیے آپ بھلائی سے کام لیجیے. کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے، کوئی آپ کو گالی دے، کوئی آپ کو مارے پیٹے، آپ اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آئیے. یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں اسی پر عمل کرتے رہے. چنان سے سمجھ میں آیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بھی دعا کیے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گالی نہیں دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو برا والا بولا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں بولے. پوری زندگی میں یہی آیت پر عمل کرتے رہے. اور کہتے ہیں فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. آج دشمن ہے وہ، لیکن آپ جب اس سے اچھائی سے پیش آئیے گا، آپ اس کے ساتھ اچھے برتاؤ کریے گا تو کیا ہوگا؟ اگر دشمن ہے آج تو ایک دن ایسا بھی ہوگا کہ آپ کا دوست بن جائے گا. کتنے صحابی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا نہیں چاہتے. عمرو بن العاص آخری عمر میں موت کے حالت میں رو رہے ہیں. پوچھا گیا کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ نفرت کرتے تھے.
لو مت علی تلک الحال لکنت من اہل النار، اگر اس حالت میں ہم مر جاتے تو کیا ہے، جہنم میں جاتے، سیدھے جہنم میں جاتے۔ لیکن پھر ایسا وقت آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رحمت دیکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اخلاق دیکھے، ان کی اچھائیاں دیکھے، تو ان سے اتنا محبت کرنے لگ گئے کہ کوئی ان سے زیادہ پیارا اور نہیں تھا، جان لٹانے کے لیے تیار تھے ان کے لیے، لیکن ان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ صحابی لوگ تھے، کئی صحابی، ایک صحابی کیا ہے، باندھ دیا گئے، جنگ میں یہ ہو گئے، قتل کرنے کے لیے آئے تھے مسلمانوں کو، بندی بنا لیے گئے، باندھ دیے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا چاہتے ہو، بولو کیا کہہ رہے تمہارے ساتھ، کہتا ہے ایک ہی بات کہیں گے، ان تقتل تقتل ظالمین وان تمنن تمنن علی شاکرین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ اگر آپ ہم کو قتل کرتے ہیں تو آپ قتل کرنے جو آیا تھا، جو قتل کرنے کے لائق ہے اس کو قتل کیجیے گا، لیکن وان تمنن تمنن علی شاکرین، لیکن اگر آپ احسان کیجیے گا تو یاد رکھیے یہ بندہ احسان کو ضرور پورا کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں بولے، دوسرے دن آئے پھر وہی بات کہتا، تیسرے دن آئے پھر وہی بات کہتا، آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو اس کو، بدلہ نہیں لو، ٹھیک ہے۔ جاتا ہے، نہا دھو کر کے آتا ہے، کہتا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ کس وجہ سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے۔ تو یہی اخلاق ہم لوگوں کو بھی آزمانا ہے، یہی اخلاق ہم لوگوں کو بھی اپنانا ہے۔ کیا؟ ادفع باللتی احسن، اچھائی سے ہمیشہ پیچھے آنا۔ کیوں؟ اگر برائی اس کے اندر رہی، دشمنی رہے گی تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کأنہ ولی حمیم، اللہ تعالیٰ فرما رہے، کوئی اور نہیں فرما رہا، کوئی بابا چاوا نہیں فرما رہے، اللہ تعالیٰ فرما دیے کہ اگر دشمنی ہے تو دشمنی ختم کر کے اللہ تعالیٰ اس کو تمہارا قریب دوست بنا دے گا، جگری دوست بنا دے۔ کتنے تھے یہ؟ اچھا، اور آگے چلے تھوڑا سا، اس سے ہی انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں۔ سورہ شعراء کی کچھ آخر آیت، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ للہ ملک السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کے لیے سب آسمان اور زمین صرف اور صرف اللہ کی ملکیت کے لیے، سب صرف جتنے سارے ہیں، جتنے سماوات ہیں، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین، صرف اور صرف ملکیت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں یہب لمن یشاء اناثا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے لڑکی دے دے، اور یہب لمن یشاء الذکور، اور جس کو چاہے لڑکا دے دے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور کسی کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو دونوں ہی دے دیتا، ٹھیک ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور کسی کو کچھ بھی نہیں دیتے، ایک دم باز رکھتے ہیں، اس کو اولاد ہی نہیں ہوتی، یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے آدمی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو کیا کرنا ہے؟ اس میں بھی صبر کرنا۔ کوئی چاہتا ہے کہ بیٹی ہو، بیٹا ہی بیٹا ہے اس کا، کوئی چاہتا ہے کہ بیٹا ہو، بیٹی ہی بیٹی ہے، ایسا کوئی چاہتا ہے کہ صرف اولاد ہی ہو جائے، کوئی بھی ہو جائے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، لیکن اس کو اولاد ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آزماتے ایسے کرے۔ اتنے نبیوں کا اولاد نہیں ہوتے تھے، دعا کر کر کے زکریا علیہ السلام بڑھاپے تک دعا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ دعا کرتے رہے بیٹا دے دیجیے، اولاد دے دیجیے کوئی، یریثنی و یریث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث بنے گا اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے گا۔ تو کون دیتے ہیں بیٹا بیٹی، یا پھر کسی کو بھی کچھ نہیں دیتے تو کون ہے وہ؟ رب ہے، یہ رب کی نشانیوں میں سے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کتاب ہے ہم آپ کے اوپر وحی کر رہے ہیں، وحی نازل کر رہے ہیں۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ اس سے پہلے کتاب پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، جانتے نہیں تھے کہ کیا کتاب ہے، وَلَا الْإِيمَانُ، اور ایمان بھی نہیں جانتے تھے آپ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مدرسے میں پڑھے تھے، کسی اسکول میں پڑھے تھے؟ نہیں، کسی اسکول میں۔ وہی دوسرے جگہ خیال فرماتے اللہ تعالیٰ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، کہ نہ ہی آپ نے کبھی پڑھا تھا اور نہ ہی لکھنا سیکھے تھے۔ بہت بڑی نشانی اللہ تعالیٰ کی، جو کبھی پڑھا نہیں، کبھی لکھا نہیں، وہ ایسی بات کرے جس کا تعلق انسانی سے ہو ہی نہیں، انسان کے عقل کے اوپر سے ہو، وہ بات وہ آدمی کرے جو کچھ پڑھا لکھا نہیں۔ تو اس سے ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ نبی ہیں، سمجھ گئے؟ ایک آدمی
جو پڑھا لکھا ہے وہ شعر و شاعری بنا کر کے بول سکتا ہے، اپنا کچھ لکھ کر کے اپنا دین بنا سکتا ہے، لیکن جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ کیسے اپنا دین بنائے گا؟ وہ کیسے اپنا دین بنائے گا؟ یہ ایک نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے ایک حجت بنائے کہ دیکھو نبی ہم نے کس کو بنایا، جو پڑھے لکھے بھی نہیں تھے ان کو اپنے طرف سے علم دیا، ان کو اپنے طرف سے وحی نازل کر کے سیدھی راستے میں ہدایت دی، اور سیدھا راستہ بھی کیسا؟ جو جنت میں جاتا ہے وہ راستہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی اس سیدھے راستے میں چلائے، اللہ تعالیٰ بھی ہم لوگوں کو سچا متبع بنائے، قرآن و سنت کا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کا مستحق بنائے، جہنم سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم لوگ جو پڑھے جو سنے اس کو قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ولا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔